ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے علماء نے بے شمار فوائد بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد مذکور ہیں۔ آئیے چند ایک سماعت فرمائیے۔ نماز کی پابندی متقیوں، کامیاب ایمان والوں اور عزت دار جنتیوں کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کتاب منزل من اللہ ہے، یعنی قرآن کریم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے، ھدی للمتقین۔ اور یہ اہل تقوی کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو بن دیکھے ہی ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً ایمان والے جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، فلاح کو حاصل کرنے والے ہیں، اور فلاح کو جو حاصل کرنے والے ایمان والے ہیں ان کے بھی چند اوصاف قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کے ایمان والوں نے فلاح حاصل کی۔ یہ کون سے ایمان والے ہیں جن کے اوصاف آگے ذکر کیے جا رہے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو نماز ہے یہ متقیوں کی علامت ہے، یہ تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں، یہ کامیاب مؤمنین ہیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں
یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور سورۃ المعارج میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. نماز کی جو پابندی ہے یہ حصول رحمت کا ذریعہ ہے. سورہ نور میں آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو. کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسے پتہ یہ چلا کہ نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے. یعنی بندہ اگر چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت ملے اسے چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے. اور نماز گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، سیدنا ابو ہریرہ اور اس کے راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ کی نماز اگلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک ان صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان میں واقع ہوئے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے. صغائر کی توبہ یا صغائر کی جو معافی ہے وہ اس دورانیے میں اللہ رب العزت بندے کو عطا فرما دیتا ہے. یعنی یہ نمازیں ہی بندے کے لیے گناہوں کی معافی کا، گناہ کے مٹانے کا سبب بن جاتی ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ہے، میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن کے اوپر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا. ڈیفینیٹ کہ بندہ صرف 1 مرتبہ نہا لیتا ہے تو اس کے بدن سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اور جب دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے بدن پر میل کچیل کیسے باقی رہے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے. اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کی وجہ سے رب کائنات بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین ایک فائدہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص کا ذریعہ ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہر مومن کی ضرورت ہے، اور اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے. اور اللہ کا جو قرب ہے وہ نماز سے حاصل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے اس کا بہت زیادہ قرب ہوتا ہے. اور پھر نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی اور سرگوشی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے آگے نہ تھوکے، اس لیے کہ وہ جب تک نماز میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے سرگوشی کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے یہ. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوگی وہ نماز میں ہرگز بھی سستی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس سے محبت ہو اس سے باتیں کرنے کو انسان کا جی چاہتا ہے. اور نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی ہے، مناجات ہیں اور ہم کلامی ہے.
تو پھر اس کا کیوں نہیں دل کرے گا کہ وہ نماز پڑھے؟ تو مومن کامل جو ہے وہ نماز میں ہرگز بھی سستی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ نماز عصر اور نماز عشاء فرائض ادا کرنے سے پہلے جو 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اب ان میں سوال یہ ہے کہ جب 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پہلے قعدے میں بیٹھیں گے تو کیا وہاں اتحیات پڑھنے کے بعد درود پاک اور دعا بھی پڑھیں گے؟ یوں ہی جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا سورۃ الفاتحہ سے پہلے ثنا بھی پڑھنا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عصر اور عشاء کے فرضوں سے پہلی والی جو 4 سنتیں ہیں یہ چونکہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں تو ان میں جب 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پہلے قعدے میں بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھ کر درود پاک بھی پڑھا جائے گا اور درود پاک کے بعد دعا بھی پڑھیں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، پھر تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ اور ایسا کرنا یہ بہتر عمل ہے کیونکہ یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور غیر مؤکدہ جو سنتیں ہیں یہ نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں، اور نوافل میں ہر شفع یعنی ہر 2 رکعت جو ہے وہ الگ نماز ہوتی ہے، اور اگلی 2 رکعتیں یہ الگ نماز ہے۔ تو یہ 4 ہیں تو گویا 2 ہیں، تو ہر 2 کو پہلی والی 2 کے طریقے پر ہی انہیں ادا کیا جائے گا۔ لیکن فرض کر لیں اگر کسی نے اتحیات کے بعد سنت غیر مؤکدہ میں درود پاک نہ پڑھا، یوں ہی اس نے دعا بھی نہیں پڑھی، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں اس نے ثنا بھی نہیں پڑھی، تب بھی اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب سے محرومی کا باعث بن جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اتحیات کے بعد درود پاک اور دعا بھی سنت غیر مؤکدہ میں پڑھی جائے، اور تیسری رکعت جب ابتدا کریں تو ثنا بھی ساتھ میں ملا لی جائے۔ مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اگر نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوا لیکن بھول کر سجدہ سہو پھر بھی کر لیا گیا تو پھر ایسی صورت میں نماز کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا نماز ہو گئی یا دوبارہ سے پڑھنا یہ ضروری ہے؟ اس حوالے سے بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بلا حاجت سجدہ سہو کرنا یہ ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے سجدہ سہو کر لیا، لیکن اگر کر لیا جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر امام ہو اور اس نے احتیاطاً سجدہ سہو کیا یا بھول کر سجدہ سہو اس نے کر لیا ہے تو امام صاحب اور وہ مقتدی کے جو پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان سب کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ مقتدی جو مسبوق مقتدی ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جن کی کچھ رکعتیں رہتی ہیں، یعنی امام صاحب کی 1 رکعت پڑھ لینے کے بعد وہ آ کر نماز میں شامل ہوئے، اسے مسبوق مقتدی کہتے ہیں۔ اسے امام کے ساتھ 3 رکعتیں ملی یا 2 ملی یا 1 مل گئی یا تشہد میں ہی امام کے ساتھ شامل ہوئے تو یہ مسبوق مقتدی ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ رکعتیں یہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس نماز میں کہ جس میں امام صاحب نے بلا حاجت سجدہ کیا، اگرچہ بھول کر کیا ہو یا احتیاطاً کر لیا ہو، تو ایسی صورت میں ان مسبوق مقتدیوں کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ امام صاحب اور پہلی رکعت میں شامل ہونے والے جنہوں نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا اور رکعتیں مکمل کر لی، ان کی نماز ہو جائے گی۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل کئی نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوتے ہیں۔ کڑا بسا اوقات پیتل کا ہوتا ہے، کبھی چاندی کا ہوتا ہے، کبھی لوہے کا ہوتا ہے، اور وہ اسی حالت میں چونکہ مسلمان ہیں آ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب اس حالت میں کہ ان کے کلائی پر کڑا ہے، خواہ وہ تانبے کا ہے یا وہ لوہے کا ہے،
اب کڑا تو پہنا ہوا ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو اب کسی بھی دھات کا یہ پہنا ہوا کڑا کیا نماز میں مخل تو نہیں؟ نماز ہو جائے گی یا نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مردوں کے لیے کسی بھی دھات کا کڑا پہننا یہ جائز نہیں ہے، خواہ وہ لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، وہ چاندی کا ہے، ایون کہ کوئی بھی دھات ہو، اس کا کڑا پہننا مرد کے لیے جائز ہے ہی نہیں، اسے شریعت نے اجازت ہی نہیں دی۔ اور ایسا کام کر کے جو کڑا پہنا ہے یہ ناجائز تھا، اس کو پہن کر جب نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، یعنی اس حال میں نماز ادا کرنا یہ گناہ ہے، اور اگر کر لی ہے تو گناہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مانگنی پڑے گی، اور بعد میں اس نماز کا اعادہ کرنا، اس کڑے کو اتار کر، یہ بھی لازم ہے، کیوں کڑا پہنے ہی دوبارہ اعادہ کر لیں گے پھر نماز کا سٹیٹس تو وہی رہے گا، تو اس لیے کڑا اتار کر پھر نماز پڑھنا یہ لازم ہے، یہ ان کے ذمے واجب رہے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسا عمل ہی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ایک گناہ لازم آئے، ایک ناجائز کام کرنا پڑے، اور پھر نماز کا اعادہ کرنے کی حاجت پیش آ جائے، تو ایسا عمل ایز اے مسلم ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ سوال چلائیے۔ میرا نا مفتی صاحب سے سوال تھا، اگر کوئی شخص 3 بار جان بوجھ کر جمعہ چھوڑ دے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ جمعہ فرض عین ہے، اس کی جو فرضیت ہے ظہر کی نماز سے بھی زیادہ مؤکد ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص مانتا ہے کہ جمعہ فرض ہے، اس کا فرض ہونا ماننے کے باوجود بغیر عذر شرعی کے جان بوجھ کر جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا شخص گناہ گار ہے، سخت ناجائز عمل ہے، اور ایسے شخص کو کہا گیا کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ البتہ کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ضرور ہے، لیکن دائرہ اسلام سے یہ خارج نہیں ہوتا۔ احادیث مبارکہ میں اس کے اوپر بہت ساری وعیدیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دیتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو 3 جمعے، صرف 3 جمعے یہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، یہ ایسا بندہ یہ تو منافق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی مذمت میں بیان کی گئیں اور احادیث کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں یعنی پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بہت ساری وعیدیں احادیث کے اندر جمعے کی نماز کو ترک کرنے کے اوپر موجود ہیں، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسی کوئی روایت کسی معتبر کتاب سے ہماری نظر سے نہیں گزری۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ ہفتے میں صرف 1 مرتبہ آتا ہے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے جیسے اذان جمعہ ہو جائے صحیح کریں، تیاری کریں، اور نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام اویس، اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک نماز قضا کرنے پر 80 برس جہنم میں لٹکایا جائے گا، کیا یہ حدیث درست ہے؟ اگر درست ہے تو اس کا حوالہ بیان کر دیں۔ بغیر کسی وجہ شرعی کے ایک وقت کی بھی نماز قضا کر دینا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، ناجائز عمل ہے، یہ حرام کام ہے۔ ایسا شخص ہزاروں سال، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر لکھا کہ ایسا شخص ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہے جب تک کہ توبہ کر کے اس نماز کی قضا نہ کر لے۔ قرآن و حدیث میں نماز قضا کرنے کی شدید مذمت کو بیان کیا گیا۔ ایسے بد نصیب کا جو نام ہے وہ جہنم کے اس دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے گزر کر اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، اور اس معاملے میں ہرگز تھوڑی سی بھی کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ نہ کرے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی ناراضی جو ہے یہ آخرت میں شدید عذاب کا سامنا کرنے کے لیے کافی ہے۔ البتہ جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ کسی نے ایک نماز قضا کر دی تو 80 برس جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا، کسی معتبر کتاب میں ایسی کوئی حدیث مذکور نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کوئی بھی حدیث مبارک جب تک آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھ نہیں لیتے، یا کوئی مستند عالم دین کہ جن کا ایک اچھا مطالعہ ہوتا ہے فتویٰ دیتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے، اور جب بات کرتے ہیں اتھینٹک بات کرتے ہیں اور حوالے سے بیان کرتے ہیں، جب تک ایسے کسی عالم دین سے نہ سنیں تب تک اس کو آگے بیان نہ کریں۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد الیاس ستاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، سجدہ صاحب سے قبل ایک جانب جو سلام پھیرا جاتا ہے، اگر سلام نہ پھیرا جائے اور ویسے ہی سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کر لی جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ رہنمائی فرمائیے۔ سجدہ صاحب جب کیا جاتا ہے تو دائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ عمل افضل بھی ہے اور اولیٰ بھی یہی ہے۔ جان بوجھ کر ایک طرف سلام پھیرے بغیر سجدے میں چلے جانا اور بغیر سلام کے ہی سجدہ کر لینا، یہ مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ عمل ہے، اگرچہ کہ نماز ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔